ہم یہاں پہ آئے ہیں، چاہے کوئی آئے نہ آئے، تعداد تھوڑی ہو زیادہ ہو، جس بارگاہ میں ہم حاضری دینے کے لیے آئے ہیں وہاں پہ ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں باطن دیکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ سید الاصفیاء والاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے خیال میں امیر حسین چشتی صاحب بھی ہے نا سننے کے لیے آئے۔ آپ سارے حضرات بھی پڑھ لو یار، سب کو میں جانتے ہی ہوں، تو سب کی آواز آنی چاہیے۔ اب آپ لوگ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ آج کی یہ بزم عطر المیلاد کمیٹی کے تحت منعقد کی گئی، اور اس کمیٹی کے تحت یہ پہلی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور مزید ایسی کاوشوں میں ہمیں بھی اپنا حصہ اور تعاون شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجی، فرمایا کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی۔ میں بلا تمہید اس کے مختلف معانی کی طرف جاتے ہوئے اور ان معانی کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیے بغیر اپنے موضوع اور مطلوب معنی کی طرف رہوں گا۔ مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی اس کا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اپنے انداز سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی، جب بھی اجالا ہوتا ہے تو اس کو وقت ضحیٰ کہتے ہیں۔ تو صبح کے وقت جب اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اجالا ہونا شروع ہوتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو وہ کیفیت اور وہ سما بڑا عجیب ہوتا ہے۔ آپ سورج کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، سورج آپ کو تکلیف بھی نہیں دیتا، آپ اس وقت بڑے خوشگوار کیفیت کے اندر ہوتے ہیں، خوشگوار احوال کے اندر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ والضحیٰ اس کا ایک معنی و مفہوم یہ بیان کیا گیا، فرمایا کہ یہاں پہ وہ خوشگوار کیفیت اور وہ خوش بہار حالت مراد ہے، اور وہ خوش بہار وقت مراد ہے کہ جس وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ دوسرا معنی اس کا بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ والضحیٰ
چاشت کے وقت کی قسم. اور قسم جب بھی کوئی کھاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ خاص چیز کی قسم ہوتی ہے، معظم ہوتی ہے، قابل تعظیم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، تو اس میں کیا خاصیت ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں پہ چاشت کے وقت سے مراد حقیقتاً چاشت کا وقت مراد نہیں ہے، بلکہ چاشت سے مراد استعارہ ہے، اور مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے کہ جس طرح چاشت کے وقت میں تابانیاں اور روشنیاں پھیل جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روشن چہرہ ہے، رب اس چہرے کی قسم قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے. فرمائے والضحیٰ کہ اے محبوب آپ کے چہرہ انور کی قسم ہے، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم. اور رات کی قسم سے مراد یہاں پہ حقیقتاً رات نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاہ گیسوں ہیں، حضور کے سیاہ بال مبارک ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک یہاں پہ مراد نہیں. تو حسن مصطفیٰ جس کی قسم خود قرآن رب میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کو امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اسی کو آپ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ کلام لکھا تو آپ سے اس کا اختتام نہیں ہو رہا تھا. آپ نے یہ جو قصیدہ لکھا اس میں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ یہاں تک پہنچے تو آپ کو کوئی ایسا کلمہ اور ایسا جملہ نہیں مل رہا تھا کہ جس سے آپ اپنے اس مصرے کو مکمل کریں. آپ اسی حالت میں سو گئے. نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا سعدی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے صلو علیہ وآلہ. یہ وہ مصرع ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے تذکرے جس کلام کے اندر ہو حضور کو اتنا پسند ہے کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے یا لکھنے والا ہوتا ہے حضور اسے خواب میں آ کے اپنے جلوے دکھا دیا کرتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کا حسن کا کمال اتنا ہے، فرماتے ہیں کہ جتنے باکمال چیزیں ہیں ان کو اگر دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں کو نقص اور عیب ہوتا ہے، لیکن حضور کو رب نے وہ حسن عطا فرمایا، کہا کہ وہ حسن ایسا تھا کہ بندہ جو مرضی تلاش میں پڑ جائے حضور میں سے کوئی عیب نہیں نکال سکتا. وہاں گمان ہی نہیں ہے کہ نقص ہو سکتا ہے. اسی کو تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں نا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، فرمایا کہ نہ تو ان سے پہلے میری آنکھ نے ان جیسا دیکھا ہے اور ان جیسا ہنسی میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کہا دیکھتی بھی کیسے، کسی ماں نے ان جیسا ہنسی جنا ہی نہیں ہے. اب آگے آگے فرماتے ہیں کہ خلقت مبرئا من کل عیب. یہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی تعبیر حضرت احسان کے شعر کو کر رہے ہیں، کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، آپ کو ہر نقص اور عیب سے بالکل پاک بنایا گیا. اب ہوتا ہے نا کہ بندہ جتنا بھی ہنسی لگنا چاہے، بڑی بڑی کریمیں لگاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہیں کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. میں صمیم قلب سے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا پیر سید حسنین علی مشہدی صاحب کو محفل میں تشریف لانے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ بہت ہی پیارے ہمارے عزیزی جناب حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت نعیم قادری صاحب بھی تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء.
کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میں عیب اور نقص کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، جس کو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اس کو آپ یوں بیان فرماتے ہیں، حضرت حسان کی تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے تو تمام علماء نے متفقہ طور پہ لکھا کہ ایک حسان وہ تھے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت پڑھا کرتے تھے، اور رب نے ان کی جھلک جن میں پیدا فرمائی وہ ہند میں حضرت امام احمد رضا خان ہیں، جن کو ہند کا حسان کہا جاتا ہے، حسان الہند۔ ہند میں جس کے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہیں کہ جس نے کھل کے دھڑلے سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو نعت کی صورت میں بھی بیان کیا، نثر کی صورت میں بھی، نظم کی صورت میں بھی بیان فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے اوصاف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور اتنا حسن عطا فرمایا۔ میں اس میں تفصیل سے اگر بات کروں تو کتابیں بھری پڑی ہیں، ان سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اکثر طور پہ کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ ہو اور وہاں پہ ام معبد والی روایت بیان نہ ہو تو حضور کے حسن کا تذکرہ گویا مکمل نہیں ہوتا۔ اس انداز سے اس نے حسن کو حضور کے بیان کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرمائی حضور نے، تو دوران سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ ایک خیمہ دیکھا، ایک گھر دیکھا، اور وہاں پہ جو ہے نا ایک خاتون تھی، صدیق اکبر ساتھ تھے، حضور کے دیگر اصحاب ساتھ تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر میں اپنی برکتیں لٹائیں، اور کیسی برکتیں تھیں اب حضرت ام معبد کی زبانی سنیے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ سن آیا میرے گھر میں تو کہتی ہیں کہ میں جانتی نہیں تھی کہ کون ہے، لیکن حسن ایسا تھا کہ میں جب دیکھا میں نے تو میں نام پوچھنا بھی بھول گئی۔ اور کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کہتی ہیں کہ دیگر اصحاب بھی ساتھ تھے، میں تو ایسی حسن میں محو ہوئی، انہوں نے بس آ کے مجھے یہ کہا، سلام کیا، مجھ سے گفتگو کی، اور کہنے لگے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ہے۔ اس وقت مہمان نوازی کا بڑا دور ہوتا تھا اور ہر کوئی یہ خواہش رکھتا تھا کہ ہمارے پاس مہمان آئے اور ہم اس کی میزبانی کریں، مہمان نوازی کریں۔ تو یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ان کے پاس، تب کہتی ہیں کہ اتفاق سے ہمارے گھر میں ساری چیزیں تھیں، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا تھا اس وقت وہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اور یہاں پہ بھی میں جو بات کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ سب کچھ موجود ہوتا اور وہ اپنے گھر سے کچھ حضور کو دیتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی پاک کی طلب پہ اس نے دیا، حضور نے مانگا تو اس نے دیا، لیکن رب کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میرے محبوب نے مانگا تو اگلے نے دیا، بلکہ جب وہاں پہ مصطفیٰ کریم گئے اس کا گھر خالی تھا، مصطفیٰ کریم نے اپنی برکتوں سے اس کے گھر کو بھی نواز دیا۔ نوازا کیسے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بکری بندھی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ جو بکری ہے کیا اجازت دیتی ہو کہ اس کا دودھ ہم دو لیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ حضور یہ تو بالکل اتنی لاغر ہے، ایک تو عمر کے اعتبار سے بھی اور ذوف کے اعتبار سے بھی یہ ایسی کمزور ہے کہ یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، اور یہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہے کہ دیگر بکریاں پورا ریوڑ جو ہے وہ میرا شوہر چرانے کے لیے گیا ہے، لیکن یہ چر بھی نہیں سکتی، یہ چل بھی نہیں سکتی، تو اس لیے آج یہ گھر میں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو اجازت دیتی ہے تو ہم اس کا دودھ دو لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کمال تھا ان کے حسن کے اندر، میں نے کہا حضور جو لجپالیاں آپ دکھا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دودھ دو لیں۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کو جب اپنے پاس بلوایا، بکری کو سامنے حاضر کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پشت پہ اپنا دست مبارک پھیرا۔ حضور کا دست مبارک پھیرنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کا یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ وہ بکری کہ جو اٹھ نہیں سکتی تھی، جو دودھ کے قابل نہیں تھی، اللہ تعالی نے اس کے دونوں تھنوں کے اندر دودھ پیدا فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دوہا، ساتھ والوں نے بھی پیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گھر میں بھی دودھ کے برتن چھوڑ دیے، اور حضور بس اتنا وہاں پہ تشریف فرما ہو کہ اور یہ معاملہ ہو کہ حضور چلے گئے وہاں سے۔ اب کیا ہوا کہ ابو معبد ان کے بیٹے کا نام تھا، ام معبد اور ابو معبد کے نام سے ہی جو ہے یہ پورا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب اس کا شوہر آیا، اس نے آ کے اس دن گھر کی رونق کی جدا دیکھی، اس نے آ کے کہا کہ آج کیا ہوا ہے، گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، گھر کی رونق جدا ہے، معاملہ کیا ہے؟
اب وہ کہنے لگی کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس بڑی برکتوں والا شخص آیا تھا، مبارک آیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا نام تو میں پوچھنے ہی بھول گئی۔ انہوں نے فرضی نام مبارک ہی سمجھا، ان کا بس مبارک برکتوں والا تھا کہ جہاں گیا ہمارے پاس آیا تو برکتیں لٹائیں۔ کہا وہ برکت والا آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو معبد نے دوبارہ پوچھا، اچھا تو نام تو نہیں پوچھ سکی، ذرا یہ تو بتا کہ وہ دکھنے میں کیسا تھا، بولنے میں کیسا تھا، ذرا اس کی چال ڈھال کیل و کال تو بتا، حال احوال تو بتا۔ اب وہ حسن کا سراپا کیسے بیان کرتی ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی ایک خاتون کہ جس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ پڑھی لکھی ہے، لیکن جب حضور کا حسن دیکھا تو اس کو بیان کس انداز سے کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ رأیت رجلا، کہ میں نے ایک شخصیت ایسی دیکھی، کہتی ہیں کہ ان کا چہرہ بالکل روشن تھا، ملیح الوجہ، کہتی ہیں کہ ایسا چہرہ تھا کہ ملیح الوجہ، ملیح الوجہ کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ ملیح تھا۔ اس کو علماء نے یوں بیان فرمایا کہ ایسا چہرہ کہ جس چہرے کو دیکھے تو بندے کی آنکھ میں مزید طلب پیدا ہو کہ میں دیکھتا ہی رہوں۔ کہتے ہیں ایسا چہرہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو دیکھتے تھے تو بندے کی طلب مزید بڑھ جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بیان کیے گئے کہ آپ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے کیونکہ کسی کے اندر تاب نہیں تھی کہ وہ ان کے حسن کو دیکھ سکے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پردے ڈال کے رکھے اور حسن اتنا ہی دکھایا لوگوں کو کہ جتنا دیکھے تو مزید طلب پیدا ہو جائے۔ ملیح چہرہ کہتے ہیں نمکین چہرہ، اور نمک اور نمکینی سے ہر ایک کو جو ہے نا وہ محظوظ ہونے کا اور لطف اندوز ہونے کا جو ہے نا اپنے ہی لذت کا اس کو شوق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا چہرہ بھی ملیح ہی رکھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا تھا اس کی طلب مزید بڑھ جایا کرتی تھی۔ کہتے ہیں ملیح الوجہ حسن الخلقی، کہتے ہیں کہ انتہائی حسین، خلقت میں بھی حسین، اور اس کا ایک جو تعبیر کی گئی حسن الخلقی، کہا کہ اخلاق کے اعتبار سے بھی حسین تھے۔ کئی لوگ ہوتے بڑے سونے ہیں لیکن جب ان کے اخلاق کو دیکھیں تو ان کا حسن ان کے اخلاق کی وجہ سے بالکل مغلوب نظر آتا ہے اور بندے کا وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ وہ بیان کرتی ہے کہ جن کا چہرہ آج میں نے دیکھا ہے، رب نے ان کو ظاہر میں بھی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، باطن کی خوبصورتی بھی عطا فرمائی تھی۔ اب وہ اس کو بیان کر رہی ہے حسن کو، کہتی ہے کہ وہ جو سونا تھا اس کا ایسا چہرہ تھا، کہتی وسیم قسیم، کہتی ہے انتہائی حسین تھا، فی عینیہ تاج، کہتی ہے ان کی جو آنکھیں تھی ان میں بھی عجیب سا حسن تھا، احور اکحل ازج اقرن، اور کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں انتہائی حسین تھی۔ اب آنکھوں کا حسن بیان کرتی ہے، کہتی ہے آنکھوں کا حسن ایسا تھا کہ جو سامنے ابرو تھے، کہا کہ ان کے بال بھی باریک تھے، کہا سرمے لگی ہوئی آنکھیں تھیں، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہے سرما لگائیں یا نہ لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ہمیشہ سرما لگی ہوئی رہتی تھی، کیونکہ سرما لگی ہوئی آنکھیں خوبصورت لگتی۔ اور جب حضور تشریف لائے دنیا میں، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ولادت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب میرا لال دنیا میں آیا تو مختوناً مکحولاً، کہتی ہیں کہ ان کے ختنے بھی ہوئے ہوئے تھے، اور ساتھ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں تو آ کے ان کو سرما لگایا جاتا ہے کہ آنکھیں خوبصورت لگیں، لیکن جب میرا لال دنیا میں آیا تو اس کی آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا تھا۔ تو کہتی ہے اکحل، سرما لگا ہوا تھا۔ اب مزید آگے بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ حسن کا سراپا کیسا تھا۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ فی عنقہ شطع وفی لحیتہ کثاثۃ، کہتی ہے کہ ان کا حسن ایسا تھا کہ ان کی گردن جو ہے وہ دراز تھی۔ اب ہوتا ہے نا کہ کئی لوگوں کی گردن بلند ہو تو ان کے چہرے بدنما لگتے ہیں، اگر کسی بندے کا لمبا چہرہ ہو، یہ لمبا قد ہو، اور اس کی داڑھی کا بھی جو ہے نا داڑھی نہ ہو یا داڑھی چھوٹی ہو، پھر بھی بعض کہتے ہیں بڑا عجیب لگ رہا ہے جی، گردن عجیب سی لگ رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ اس نے فوراً اس اعتراض کی کاٹ کی، اس نے کہا ان کا جو گردن کا ہیئت تھی
وہ لمبی ضرور تھی لیکن یہ نہ سمجھنا کہ بدنما تھی، بلکہ ان کی داڑھی اتنی گھنی تھی کہ جب بندہ سراپا کو دیکھتا تھا تو حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ اب وہ کہتی ہے اچھا بولتے کیسے تھے؟ تو وہ کہتی ہے اذا تکلم فعلیہ الوقار، کہتی ہے جب وہ بولتے تھے تو حسن و وقار ان کے چہرے سے نمایاں ہوتا تھا۔ وَإِذَا صَمَتَ سَمَا وَعَلَيْهِ الْبَهَارُ، کہتے ہیں کہ جب حضور خاموش بھی رہتے تھے تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے رونق اور تابناکیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرتے ہوئے مزید آگے بیان کرتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے تھے، اب اس نے اپنا استعارے اور کنائے کے طور پہ اس چیز کو بیان کیا، کہتی کہ ان منطقہ خضرات نظم یتحدرن، اور کہتی ہے کہ حضور جب کلام فرماتے تھے تو وہ کلام کا انداز ایسا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ موتیوں کی لڑی ہے اور پے در پے وہ کھلتی جا رہی ہے اور زمین پہ بکھرتی جا رہی ہے۔ جیسے موتی بکھرتے ہیں نا تو حسن میں اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھو بچے کئی دفعہ موتی توڑتے بھی اسی لیے ہیں کہ جناب ان کو اچھے لگتے ہیں کہ ٹوٹ رہے ہیں، وہ اکٹھی پوری لڑی جاتی ہے۔ کہا کہ حضور کے کلام کا تسلسل بھی اس لڑی کی طرح ہوتا تھا کہ جس طرح لڑی کا تسلسل ٹوٹتا ہے تو ان کا بکھرنا بندے کو مزید لذت اور مزید حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ تو کہا اسی طرح جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تھے تو تسلسل اور ترتب ایسا ہوتا تھا کہ جی چاہتا تھا حضور بولتے جائیں ہم سنتے جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو اس نے اس انداز سے بیان کیا۔ تھی کیا ایک عام دیہاتی سی خاتون، ایک اس نے جلوہ دیکھا اور کچھ دیر کے لیے دیکھا، اور وہ کچھ لمحے تھے، اس لمحے کے اندر اتنی باتیں اس نے نوٹ کی، اتنی باتوں کو اس نے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا۔ اب کیا ہوتا، مختلف کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ حضرات اب جو ہے نا اس کو مبارک کے نام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جان کرتے تھے۔ اور پھر وہ دن آیا کہ جس دن یہ ام معبد، ابو معبد اور ان کا بیٹا یہ تینوں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مدینے میں حاضر ہوئے اور رب نے تینوں کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ یہ کیا ہے؟ حسن مصطفیٰ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور کمال کو بیان فرماتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ میں ایک چیز بیان کرتا چلوں، امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حسن کائنات پہ کبھی ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ کہا اس وجہ سے کیونکہ کل کائنات کے اندر چاہے جتنی نظریں ہوں، کہا کسی کی آنکھ میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم کے حسن کی تابناکی کو برداشت کر سکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رونق کو برداشت کر سکے۔ اور یہ کیا ہے کہ پردے ڈالے گئے، چھپایا گیا۔ کیوں؟ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا۔ کہ وہ حسن کے اوپر 70,000 پردے ڈال کے رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ظاہر نہیں فرمایا، پردوں میں رکھا۔ اس لیے جہاں پہ تھوڑا سا بھی پردہ اٹھے نا تو وہاں پہ آپ روایت پڑھیں، حضرت حسان خود فرماتے ہیں، اس کو بھی امام نبہانی لے کے آئے۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار دیکھے، کہتے ہیں نظرت الی انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعت کفی علی عینی خوفا من انتحار بصرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے انوار و تجلیات کو دیکھا، ایک ہے حضور کا وہ حسن کے جو عوام کے سامنے ظاہر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب میں نے حضور کے انوار دیکھے تو میں نے اپنی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ لی، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ ان انوار کی وجہ سے میری آنکھیں نہ چلی جائیں۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اس کو اس انداز سے ہمارے ائمہ نے بیان کیا، ہمارے اکابر نے اس انداز سے حضور کے حسن کو بیان فرمایا۔ اور بالکل آخری بات آپ کے سامنے جو میں عرض کرنا چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو اگر مولا علی سے پوچھیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مولا علی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے مخلوق کے اندر جس کی زیارت کی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چہرہ
جو ہے نا وہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو گھر والوں کو تھوڑا سا شبہ لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بینائی کا مسئلہ ہو. تو اصل بینائی کا مسئلہ تو نہیں تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ سب سے پہلے میں دیکھوں گا تو محبوب کریم کو دیکھوں گا. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سامنے، سب نے اٹھایا، ماں نے اٹھایا، باپ نے اٹھایا، سب نے اٹھایا، لیکن آنکھیں نہیں کھولی. جب حضور کی آغوش میں آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام بھی رکھا، آپ کو دیکھا، حضور نے ایک نظر فرمائی، مولا علی نے بھی اپنی نظریں کھول لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. حضور کا چہرہ انور سب سے پہلے دیکھا، اور بچپن سے لے کے آخر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہے، خلوت دیکھی، جلوت دیکھی. اگر سوال کیا جائے کہ اے علی آپ نے کیا حضور جیسا بھی کوئی دیکھا، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جواب، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہتے ہیں کہ پہلے بھی بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، بعد میں بھی بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، لیکن اے لوگوں فیصلہ میرا سن لو، میں وہ ہوں کہ جو کل کائنات کا علم رکھتا ہوں. بڑے بڑے میں نے نظارے دیکھے، لیکن نہ تو پہلے حضور جیسا کوئی دیکھا ہے، نہ بعد میں کوئی حضور جیسا حسین دیکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے بولو سارا زور تو مفتی صاحب یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور جمال، اس کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں، جیسے میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، لیکن حضور کے حسن و جمال کے تذکرے بہت طویل ہیں. وہ تو جہاں پہ نظر اٹھا دیتے ہیں اس چیز کے اندر بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے. میرے امام نے ایک جگہ یہ فرمایا نا کہ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کا دھوبن لگ جائے، رب اس میں بھی اتنا کمال عطا فرما دیتا ہے کہ اگر مردے پہ بھی ڈال دو تو رب اس میں بھی حیات عطا فرما دیتا ہے. تو جب حضور کے دھوبن کے اندر رب نے یہ کمال رکھا ہے تو حضور کی نظر میں کتنا کمال رکھا ہوگا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پہ نظر ڈالی، کسی کو ابو بکر بنایا، کسی کو عمر بنایا، کسی کو عثمان بنایا، کسی کو علی بنایا.